آپ حدیث کو حدیث سے کیسے ثابت کرتے ہیں؟ یہ دور راجم آ جائے گا. بھئی حدیث کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو قرآن کا سہارا لینا پڑے گا. آپ یا تو قرآن سے ثابت کریں، آپ یہ حدیثوں سے ثابت کریں، حدیث میں یہ بات ہے، حدیث میں یہ بات ہے. جبکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، میرے آقا کی بارگاہ اس میں آخری دنوں کی بات ہے، اس کی حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہہ دی میں اللہ کی کتاب کافی ہے، تو آپ حدیثوں کا سہارا کیسے لے سکتے ہیں؟ اور میرے آقا کا یہ آخری دنوں کی بات ہے. اچھا نہیں، میرا سوال یہ ہے، آپ یہ بتائیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ آپ نے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی حسبنا کتاب اللہ، یہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ حدیث ہے نا. تو آپ کے لیے حدیث تو حجت نہیں ہے، آپ ہم پر کیسے ٹھونس سکتے ہیں یہ بات؟ اپنی بات آپ اپنی بات ہمارے اوپر کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ ادھر مانیں ہم اس بات کو کیسے مانیں؟ ٹھیک ہے نا. مطلب اس طرح میں یہ ہے کہ اب لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی آپ اتنی حدیثوں سے حدیث پاک کو ثابت کر رہے ہیں، یہ تو بات نہیں بنے گی جب تک کہ قرآن سے یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ حدیثوں کو لیا جائے، پھر بات بنے گی. اس بارے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، دیکھیں غور کیجیے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وہ نبی کون ہے؟ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. کتاب سے مراد قرآن ہو گیا، حکمت سے مراد حضور علیہ السلام احادیث مبارکہ. حضور کی احادیث مبارکہ در حقیقت وہ حکمت ہے. بھئی ٹھیک ہے، یہ تو ہم مان لیا کہ حضور کی حدیث پاک حکمت ہے، مگر یہ کہ ان کو اس زمانے میں محفوظ کیا جاتا تھا اور اس طرح سے معاملہ ہوتا تھا. آپ یہ ساری بات